ایک بادشاہ تھا۔ ایک بار وہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو اپنے گھر کی چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ خوبصورت عورت کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے فلاں خادم کی بیوی ہے۔ بادشاہ کے دل میں میل آ گیا اور اس نے اپنے وزیر سے کہا، اس خاتون سے ہماری ملاقات کرواؤ۔ دوسرے ہی دن وزیر نے اس خادم کو بلوا لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، دیکھو فلاں جگہ وہاں دور میرا ایک دوست رہتا ہے، اسے ایک خط دے آؤ۔ اس خادم نے وہ خط لیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اس خط کو اپنے بستر کے تکیے پہ رکھا اور کھانا وغیرہ سے فارغ ہونے لگا۔ جب وہ کھانا وغیرہ سے فارغ ہو گیا تو وہ وہاں سے نکل گیا اور جلدی میں وہ خط لے جانا بھی بھول گیا۔ ادھر جب تک بادشاہ بھی اس کے گھر پہ پہنچ گیا۔ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس پر بادشاہ نے جواب دیا، ہم بادشاہ ہیں، اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے کیا؟ جب تک بادشاہ اپنی چپل اتار کر گھر میں داخل بھی ہو گیا تھا۔ وہ عورت بہت سمجھدار تھی، وہ بادشاہ کا ارادہ سمجھ گئی اور کہنے لگی، بادشاہ آپ اس تھالی میں کھانے آئے ہیں جس تھالی میں آپ کے کتے نے کھا کے جھوٹا چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کو بہت برا لگا اور وہ وہاں سے چلا گیا اور جلدی میں اپنی چپل لے جانا بھی بھول گیا۔ اتنے میں اس عورت کا شوہر بھی گھر واپس آ گیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی چپل رکھی ہے مگر گھر پہ بادشاہ نہیں ہے۔ اس نے وہ خط لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب شام کو وہ اپنا کام کر کے بادشاہ کے دربار میں لوٹا تو بادشاہ نے اسے اس کے کام کے بدلے 100 اشرفیاں دی۔ وہ خادم اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لیا، بازار گیا اور اسے بہت سارے زیور وغیرہ دلوائے، کپڑے دلوائے، سنگار کا سامان دلوایا اور جو باقی پیسے بچے تھے اسے اس کے ہاتھ میں دے کر اس عورت کو اس کے مائکے چھوڑ آیا۔ جب کافی دن گزر گئے اور وہاں اپنی بیوی کو مائکے سے نہیں لایا تو اس عورت کے بھائی اس کے گھر آئے اور اسے اس کی بیوی کو اپنے گھر پر لانے کے لیے کہا۔ اس پر اس آدمی نے انکار کر دیا اور کہا، میں اب اسے اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔ جب بحث بڑھی تو مقدمہ قاضی صاحب کے پاس پہنچا۔ اتفاق سے سحر قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس عورت کے بھائی نے قاضی صاحب سے کہا، قاضی صاحب، ہم نے اس شخص کو ایک لہلہاتا اور خوبصورت باغیچہ دیا تھا جس کو اس نے خراب کر دیا ہے اور ہمیں واپس دے رہا ہے۔ اس پر قاضی نے اس شخص سے کہا، انہوں نے تمہیں ایک باغیچہ دیا تھا جسے تم نے انہیں واپس دے دیا۔ اس پر قاضی نے اس شخص سے پوچھا، کیا انہوں نے تمہیں ایک باغیچہ دیا تھا جسے تم نے انہیں خراب کر کے واپس لوٹا دیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، جی ہاں، لیکن ان سے پوچھئے کیا میں نے ان کو ان کا باغیچہ پہلے سے بہتر حالت میں نہیں لوٹایا؟ قاضی نے کہا، انہوں نے تمہیں باغیچہ بہتر حالت میں نہیں لوٹایا۔ اس پر وہ عورت کے بھائی کہنے لگے، جی ہاں لوٹایا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس باغیچے کی دیکھ بھال اور رکھ رکھاؤ یہ واپس اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ قاضی نے اس سے کہا، باغیچہ واپس لینے میں کیا دقت ہے؟ اس پر وہ شخص کہنے لگا، میں باغیچہ واپس نہیں لے سکتا کیونکہ میں نے اس میں
ایک دن شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تھے۔ بادشاہ بھی یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا اور بولا، اے شخص سن، شیر تمہارے باغیچے میں آیا ضرور تھا، لیکن تمہارے باغیچے کی باؤنڈری اتنی مضبوط تھی کہ وہ کچھ کیے بغیر ہی وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ تم وہ باغیچہ واپس رکھ لو اور وہ صرف تمہارا ہی ہے۔ اس بات سے خوش ہو کر وہ شخص اپنی بیوی کو واپس اپنے گھر لے آیا اور وہ دونوں خوشی خوشی ایک ساتھ رہنے لگے۔ تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح ایک بہت بڑا جھگڑا مسئلہ حل ہو گیا اور کسی کو بھی یعنی قاضی کو، عوام کو، کسی کو بھی کچھ بھی معلوم نہ چلا اور پورا معاملہ بھی سلجھ گیا۔ اور ایک آج کل ہماری لڑائی ہے کہ کسی کی غلطی ہو یا نہ ہو، اس کی غلطی ہم پورے زمانے میں لوگوں کو سنا دیتے ہیں، بھلے ہی بعد میں وہ شخص بے قصور نکل جائے۔ تو اس طرح سے ہمیں اس ویڈیو سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ ہمیں آپس کے جھگڑے آپس میں ہی نپٹا لینا چاہیے، کسی دوسرے کو بتائے بغیر۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو سے کچھ تھوڑا بہت بھی سیکھنے کو ملا ہے تو مجھے لائک کیجیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔